دل سے جب نام محمد نکلتے دیکھا، میں نے ہر بار مقدر کو سنورتے دیکھا۔ حسن یوسف پہ گرفتار زلیخا تھی مگر لب یوسف سے محمد ہی نکلتے دیکھا۔ حسن یوسف پہ گرفتار زلیخا تھی مگر لب یوسف سے محمد ہی نکلتے دیکھا۔ حضرات، منبر شریف پر شہنشاہ خطابت، آبرو حسن بلاغت، صاحب سخن فصاحت، امیر کشور خطابت، ناشر محافظ مسلک اعلی حضرت، ترجمان رضویت، خلیفہ تاج الشریعہ، علامہ ڈاکٹر مفتی شہریار رضا خان قادری PhD پورنیہ بہار کی آمد ہے۔ اس خطیب کی آمد ہوئی جس پر فیضان بریلی برستا ہے، فیضان مسولی برستا ہے، فیضان مخدوم بہاری برستا ہے، اور اس خیال کے خطیب کہ میرے لہجے میں جی حضور نہ تھا، اس سے زیادہ میرا قصور نہ تھا۔ درد نے میر تقی میر بنا رکھا ہے، ہم کو ان فتنوں نے کشمیر بنا رکھا ہے۔ عورتیں پھر آج ذلیل ہو رہی ہیں۔ 1400 سال پہلے عورتوں کو ننگا رکھا جاتا تھا تاکہ آنکھ سیکتے رہیں، وہ ننگی چلے تاکہ میری نگاہیں بہلتی رہیں، چونکہ وہ دیکھنے کی چیز ہے اور باقی کوئی مصرف اس کا نہیں ہے۔ اس کا مصرف ہے یہی ہے کہ ہم اس سے کھیلتے رہیں، ہم اس کی عزتوں سے مزہ لیتے رہیں، اس کے علاوہ کسی قابل یہ نہیں ہے۔ اسی لیے مرد چاہتا تھا کہ یہ کپڑا نہیں پڑے یا نروستر رہے۔ مرد چاہتا تھا ان کا چہرہ کھلا رہے، ان کا سینہ کھلا رہے، ان کے سارے پارٹس کھلے رہے، تاکہ میری نگاہیں ان کو دیکھ کر لذت حاصل کریں۔ مگر قرآن نازل ہوا، پیغمبر اعظم نے کیا پیغام دیا؟ قرآن نے کیا کہا؟ وَقَرْنَا فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، یعنی اے عورتوں اپنے گھر میں ٹھہری رہو، جاہلیت کی عورتوں کی طرف بے پردہ مت پھرو، اپنے سینے پہ کپڑا ڈال لے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے حبیب آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے سینے پہ کپڑا ڈال کے رہیں۔ مسلمان مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہ بہکنے نہیں دیں۔ نگاہ بہکتی ہے تب زناکاری کا طوفان بدتمیزی آتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا نگاہیں نیچی رکھیں۔ عورتوں سے کہا کہ موٹی چادر ڈال لیں تاکہ تیرے پردے کی چیزیں چھپی رہیں، ورنہ آپ کا جو اسٹرکچر ہے وہ اسٹرکچر میں مردوں کے لیے اٹریکشن ہے۔ یہ مرد عورت آپس میں ملتے ہیں تب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے عورتوں کو بچہ پیدا کرنے کے لیے، گھر کو جنت بنانے کے لیے اسی طرح کا اسٹرکچر اس کا پیدا ہوا ہے۔ مردوں کے سینے میں پستان نہیں ہوتا کہ بچوں کو دودھ پلائے، وہ کام عورتوں کا ہے۔ مرد 5 کنٹل مٹی اٹھاتا ہے، یہ کام عورتوں کا نہیں ہے۔ عورتوں کا نانو نفقہ، اس کا کپڑا، اس کی پرورش سب مرد کے ذمہ ہے۔ وہ بھوکی رہے تو مرد کھلائے، یہ جو کھائے وہ کھلائے، یہ جو پہنے وہ پہنائے، وہ رانی بن کے گھر میں رہے۔ اس کو لانے کے لیے مہر کی رقم دینی پڑتی ہے، اتنی رقم کے بدلے میں نے اس سے نکاح کیا، اب وہ میری بیوی بن گئی، اب میں اس کو سنرکشن دوں گا، میں ان کو کپڑا دوں گا، میں اس کو مکان دوں گا، میں علاج کراؤں گا، وہ ہماری عزت ہو گئی، اب میں اس کی غیبت نہیں کروں گا، میں اس کو برسر عام چوراہے پہ نیلام نہیں کروں گا، یہ ہماری عزت ہو گئی۔ یعنی عورتوں کو نکاح کے ذریعے سنرکشن ملتا ہے۔ عورتیں اب کیا کریں گی؟ مرد بچہ پیدا کرے گا کیا؟ اگر مرد عورت دونوں برابر ہیں، دونوں چھکڑے کا بیل ہے، تو ایک سال عورت بچہ پیدا کرے، دوسرے سال مرد پیدا کرے، ایک سال مرد گھر میں کھانا بنائے اور دوسری سال عورت گھر میں کھانا بنائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ عورتوں کے چہرے پہ داڑھی کے بال نہیں ہوتا، مرد کے چہرے پہ داڑھی کے بال ہوتے ہیں۔ عورتوں کے چہرے پہ داڑھی کا بال ہو تو برا لگتا ہے، اگر مرد داڑھی نہ رکھے تو برا لگتا ہے۔ مرد الگ کام کے لیے پیدا ہوا ہے، عورتیں الگ کام کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ اسی لیے عورتوں پہ پردہ لازم ہے، چونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چھپانے کی چیزیں ہیں، ورنہ سماج بے حیائی کے اڈے پہ چلا جاتا، ورنہ سماج میں بلاತ್ಕಾರ عام ہو جاتا۔ میری ماں بہن بیٹی کو اگر دوسروں کی نگاہ میں اچھی لگے وہ فوراً دست درازی کرے گا، وہ درندوں کی طرح بھیڑیا بن کے میری بیٹی کو نوچ لے گا۔
इसीलिए है मोटी चादर ओढ़े रहे ताकि दरिंदों की नजर न पड़े, कुत्तों की नजर न पड़े, वरना कुत्ता जहां देखा कि गोश्त है खा लेगा। वहां जहां आग पेट्रोल के पास पहुंच गई पूरे पेट्रोल को जला के राख कर देगी। इसीलिए आग अलग रहे, पेट्रोल अलग रहे, कुत्ता अलग रहे, गोश्त अलग रहे, बिल्ली अलग रहे, गोश्त अलग रहे, और मर्द अलग रहे, औरतें अलग रहे। और ये दोनों आपस में मिले तो एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद मिले, एक मुआहदा के नाम बाद मिले। वो मुआहदा है निकाह। उनकी इज्जत व आबरू, उनकी परवरिश की जमानत ये ले ले, उसके बाद उनको अपने संरक्षण में ले। अब उनका चेहरा उसके लिए हलाल, उनका सारा जिस्म उसके लिए हलाल, उनकी से सोहबत करना हलाल, और अजनबी औरतों से नहीं। अगर ऐसा होता तो समाज कुत्तों का समाज हो जाता। इसकी बीवी अच्छी लगी उसी का हाथ पकड़ लेता, उसकी बेटी अच्छी लगी उसी का हाथ पकड़ लेता, उसकी माँ अच्छी लगी उसी का हाथ पकड़ लेता। ये तो जानवरों कुत्तों का समाज हो जाता। जैसे कुत्ता है किसी भी कुतिया पे चढ़ गया तो ये इंसान है, इंसान दूसरों की माँ बहन बेटी पे नहीं, अपनी बीवी जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो लाई है ये उसके लिए हलाल है। इसलिए पर्दा है ताकि दूसरों की माँ दूसरों की नजर में अच्छी ना लगे, उसके चेहरे पे नजर पड़े और हुंडा उसे घूर के देखे, उसे तन्हाई में उसे नोच न ले। ये पर्दे की चीजें हिफाजत हो रहे। आज गैर मुस्लिमों की बेटियां घूंघट सर पे डालती हैं, यह घूंघट औरतों का जेवर है। मारवाड़ी की बेटियां आज सर पे कपड़ा डालती हैं। किसने इसे सिखाया? दुनिया में औरतों को पर्दा देकर इस्लाम ने उस पर जुल्म नहीं किया है, उसकी इज्जत की हिफाजत की है, उसको सुरक्षा दिया है, उसका संरक्षण किया है, उसकी हिफाजत की है ताकि दरिंदा इसे नोचने नहीं पाए, भेड़िया इसे खाने नहीं पाए। ये कीमती इज्जत है समाज की, ये पर्दे में रहे। आज वही भेड़िया जो 1400 साल पहले था, इस्लाम ने पर्दा डाल के औरतों को सम्मान दिया, इस्लाम ने हिजाब और निकाब डाल के औरतों को इज्जत दी। यही वजह है कि आज तक समाज में औरतें इज्जत से रहती हैं। लेकिन यह चंद भेड़िया फिर दौरे जाहिलियत की तारीख को लौटाना चाहता है और चाहता है कि औरतें नंगी रहें, स्कूल में नंगी आए, स्कूल में जींस टी शर्ट पहन के वो साहब स्कर्ट पहन के आए, वो सब इसमें चड्डी पहन के स्कूल में आए ताकि प्रोफेसर की नजरों को सेका जाए, ताकि जवान लड़के उसको देख के लज्जतें हासिल करें। इंजीनियर डॉक्टर कोई बने ना बने, वह कम से कम लज्जत तो आंखों को मिल जाए। इसलिए जालिम ने हमारी इज्जतों को और तमाम औरतों की इज्जतों को तबाह करने का ठान लिया है। अब हर मुसलमान बेटी माँ बहन की जिम्मेदारी है कि जब होंडे मेरी इज्जत को लूटना चाहते हैं, नकाब छीनना चाहते हैं, सर से पर्दा हटाना चाहते हैं, तो मुस्कान ने पहल करके तमाम औरतों को दावत दी है कि तुम डरो मत, हिम्मत से काम ले। और जब उसने पर्दा हटाने की ठान लिया है तो तू भी कसम खा ले कि मैंने भी पर्दा करने की ठान लिया है। अरे तकबीर।